وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے اپنے رب سے، جبکہ اس کو دعا مانگنی چاہیے خیر کی، اور انسان ہے ہی بہت زیادہ جلد باز۔ تو اس آیت کا جو لنک ہمیں اسی رکوع میں آگے ملے گا، انشاءاللہ اس ٹائم اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو ابھی بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو روح عطا کی ہے، جو اس کو بالکل ڈیفرنٹ کر دیتی ہے کسی اور کریشن سے، یہ روح اس کو سچائی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس روح کی وجہ سے ہی انسان کے دل کے اندر رحم دلی ہے، ہمدردی ہے، کسی کو دکھ میں دیکھ کے اس کا دل بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ عدل اور انصاف اور جسٹس کی بات جو انسان کرتا ہے، وہ اسی روح کی جو ہے مینیفیسٹیشنز نکل کے آتی ہیں۔ یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے ایک انسان کی زندگی کا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے۔ پھر سیکنڈ کڑی اس کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ کی کتاب جو رسولوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول جو الگ الگ وقتوں پہ بھیجے گئے۔ اور میں نے یہ بھی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ خالی اس روح کے ہونے سے ایک انسان کو اگر وہ سیدھے راستے کو نہ حاصل کر سکے جیسا کہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ایک ٹیچر بھی بھیج نہ دے جو کھول کھول کے انسان کو سمجھا دے۔ یہ والی بات بھی انشاءاللہ اسی رکوع میں ہمیں آگے ایک آیت میں سمجھ آئے گی۔ اب قرآن کا اسلوب ایسا ہے کہ قرآن ایک انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اس کو خبردار بھی کرتا ہے کہ اگر نہیں پہچانو گے تمہارا انجام یہ ہے، اور بشارت بھی دیتا ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اگر سیدھے راستے پہ آتے ہو تو پھر تمہارا انجام یہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی آیتیں آ جاتی ہیں کہ جو انسان جاگنا چاہتا ہے اس کو لنک مل جائے زمین اور آسمان کے اندر ہی، ایسے اس کے اندر کرکس رکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں کہ جو ایک انسان کو اپنے رب کو پہچاننے میں آسانی کروائیں، اپنے رب کی نشانیاں وہ دیکھ کے یخلق اپنے رب کو پہچان لے۔ تو ویسی ہی آیت اب آ رہی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے بنائی رات اور دن، دو بڑی بڑی نشانیاں۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بنایا، مگر پھر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ اس انسان کی زندگی سموتھلی اس دنیا کے اوپر چلتی رہے۔ جیسے ہر طرح کی نباتات، ہر طرح کی سپیشیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پرفیکٹلی پھیلا کے رکھ دی، جس کسی سے انسان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ اٹھائے اور اس کی زندگی سموتھلی چلتی رہے۔ یہ سارا کا سارا سسٹم، یہ ایکو سسٹم، یہ سولر سسٹم، یہ اوزون لیئر، یہ زمین کے اندر کی رکھی ہوئی پرفیکٹ گریوٹی، یہ سورج اور دنیا کا ایگزیکٹ ڈسٹینس کہ 1 سینٹی میٹر بھی نزدیک یا دور ہوتی تو دنیا کے اندر لائف پاسبل نہیں تھی، اور ان گنت چیزیں، واٹر سائیکل، یہ جو آپ کا پلانٹس جو آکسیجن ریلیز کرتے ہیں انسانیت کے لیے، اور جو انسانیت کے لیے مفید گیس نہیں ہے CO2، اس کو اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد سینکڑوں قسم کی وہ نباتات، سمندروں کے اندر ہزاروں قسم کی سپیشیز
زمین میں پھیلائے ہوئے چوپاہے جن سے انسان فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ ہر چیز اتنی پرفیکٹلی کیسے ڈیزائن ہو گئی کہ انسان ان کو یوز کر پا رہا ہے، جبکہ انسان کا اس ایکو سسٹم میں اگر دیکھا جائے ڈائریکٹ کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ انفیکٹ انسان تو ایکو سسٹم کو تباہی کر رہا ہے، ڈسٹرائی کر رہا ہے۔ باقی ہر چیز ایکو سسٹم کو بیلنس کرتی ہے اور الٹیمیٹلی انسان کی لائف کو سپورٹ کرتی ہے، مگر انسان جو ہے وہ ایکو سسٹم کے آپ کا جو ہے فوڈ چین کے بھی ٹاپ پہ بیٹھا ہے، ایکو سسٹم کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ وہ سارے انوائرمنٹ کو ڈسٹرائی کر رہا ہے۔ ایسا کوئی بھی اور مخلوق نہیں کر رہی ہے۔ انوائرمنٹ کے ساتھ ہیر پھیر، انوائرمنٹ کے اندر کرپشن، جیسے قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ زمین اور سمندروں میں فساد پھیل گیا، زمین اور سمندروں میں کرپشن پھیل گئی، اے انسانوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اس کا ڈائریکٹ ایک میننگ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر تم نے انوائرمنٹل کرپشن کیا ہوا، انوائرمنٹل کرپشن ہو گیا، انوائرمنٹل پولوشن ایسا کر دیا کہ تہس نہس ہونے والا ہے یہ نظام۔ اور اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ تم نے انجسٹس دنیا کے اندر امپلیمنٹ کی، جس کی وجہ سے زمین اور آسمانوں کے اندر، یہ سمندر کے اندر انجسٹس پھیل گئی، کرپشن پھیل گئی تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں انسان کے لیے پرفیکٹلی ڈیزائن کی، ان میں سے چند کا یہاں پہ جو ہے تبصرہ آ رہا ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دن اور رات کو کتنا پرفیکٹلی رکھ دیا ہے کہ پورے دن ایک انسان کام کرنے کے بعد تپتا علاقہ ہو جاتا ہے اگر سورج 5-6-7 گھنٹے مسلسل زمین پہ ریڈیشنز اپنی ڈالتا رہے، مگر وہ ضروری بھی کتنا ہے؟ اگر سورج نہ آئے تو کچھ ہی دیر کے اندر زمین فریز ہو جائے گی، اور اگر وہ آ کے نہ جائے تو ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ زندگی آبویسلی پھر پاسبل نہیں ہے اس پلانٹ کے اندر جینا۔ تو اتنا پرفیکٹ سسٹم کہ دن میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرنا ہے، ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اپنے کوئی دنیائی کام کرنے ہیں، اس کے لیے بالکل پرفیکٹ لائٹ رکھی گئی۔ تو پورا دن محنت کرنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ رات کو بالکل ایک انسان سکون چاہتا ہے، تو اس وقت ایک دم یہ بلب جو ہے آسمان میں اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا لیتے ہیں یہاں سے، بالکل نائٹ لیمپ مون کی شکل میں آ جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے یہ ساری کی ساری جو یہ سٹارز ہیں یہ کس طریقے سے انسان کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے، ان کو ڈیوٹی پہ لگانے والا کون ہے؟ کیا یہ اپنے آپ بائی کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے؟ ایک روم کے اندر ایک بلب اپنے آپ نہیں لگ سکتا ہے، اور اس بلب کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تو اتنا بڑا آسمان کے اندر خالی بلب نہیں ہے، وہ تو سسٹین کر رہا ہے لائف کو اس زمین کی، تو یہ کیسے آ گیا؟ تو ایک انسان جس کی روح بیدار ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، وہ اس بات کو ایک دم پہچان لے گا کہ اے میرے مالک یہ تو نے کیا ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن کہ ہم نے بنا دی رات اور دن کو دو بڑی بڑی نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، پھر مٹا دیا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، یعنی کہ رات لپیٹتے ہوئے دن کو آتی ہے اور دن لپیٹتے ہوئے رات کو آتا ہے۔ رات اور دن بدل بدل کے اور بڑی کنسسٹنس مینر میں آتے رہتے ہیں، بڑے بیوٹیفلی آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا ہے، پھر صبح آہستہ آہستہ روشنی ہوتی ہے۔ کتنا پرفیکٹ سسٹم ہے۔ اگر خالی اس سسٹم کے بارے میں جو رات اور دن کا ہیر پھیر ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں تو گھنٹوں بیت جائیں گے اس کی امپورٹنس کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو ہم خالی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ذرا پہچانیے اس رات اور دن کے ہیر پھیر کے اندر کی جو کرٹیکل
ہمیں تو یہ بڑی نارمل سی چیز محسوس ہوتی ہے، مگر یہ اتنے بڑے بڑے سیارے، سورج کا سائز 1.9 ملین زمینوں کے برابر ہے، اور وہ لگا ہوا ہے انسان کی ڈیوٹی پہ، اور زمین سورج کے آس پاس 50 to 60,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے مسلسل چل رہی ہے زمین پوری۔ تو آپ اب اپنے حساب سے اس چیز پہ ریسرچ کریے، اور آپ اس کا جو بھی پہلو ڈھونڈ کے نکالیں گے زبان سے سبحان اللہ ہی نکلے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رات دن کو ڈھانپتا ہوا آ جاتا ہے، اور دن رات کو ڈھانپتی ہوئی آ جاتی ہے، اور جب دن آتا ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ یہ انسان جو ہے اس کو دنیا میں بھی تو کچھ کام کرنا ہے، اللہ کا پھیلایا ہوا رزق اپنے لیے تلاش کرنا ہے، اور اس رات اور دن کے ہیر پھیر سے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کلاک آسمان میں فٹ کر کے رکھی ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم رکھ سکو گنتی برسوں کی اور حساب، یعنی کہ سالوں کا اور مہینوں کا تم حساب کر سکو۔ تو دیکھیے کتنے پہلو ایسے ہیں کہ جو خالی ہمارے اس زمین اور آسمان کے، یہ جو سورج اور زمین کے بیچ میں لنک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم سارے اسپیکٹ ڈسکس کر پائیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور سب چیزیں سنائی ہم نے کھول کھول کر، کہ کتنی کھول کھول کر ایک انسان کو زمین اور آسمان کی نشانیوں کے بارے میں ہم نے بتا دیا، جبکہ اگر رب العالمین بتاتا بھی نہیں، یہ ایک انسان کی اپنی کامن سینس اس کو لے کے جاتی، اور اس کامن سینس کے اوپر بھی قیامت کے دن حساب ہو سکتا تھا کہ اے انسان، تجھے میں نے جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی دی، تو خود کیوں نہیں اپنے رب کو پہچان پایا؟ تو مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ، اسی کو تو کہتے ہیں رحمان اور رحیم، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر انسان کے جو کوئی اعمال وہ کرے گا اپنی پوری زندگی، چاہے اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اور برے دونوں اعمال کرنے کا موقع دے گا، کیونکہ قیامت کے دن اس کا حساب تو انہی اعمالوں کے حساب سے ہونا ہے کہ اس نے اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، اور اعمال کرنے کے بعد اس کی جزا یا سزا دی جائے گی، اس سے پہلے نہیں۔ یعنی کہ اگر کسی انسان نے 10 سال بعد کسی کا قتل کرنا ہو، تو اب یہ اس انسان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے 10 سال بعد کیا کرنا ہے، مگر اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ انسین جاننے والا ہے، ہر چیز جاننے والا ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس انسان نے 10 سال بعد کیا کرنا ہے، تو مگر اس انسان کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر یہ انسان اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے کہ تو نے 10 سال بعد یہ جرم کرنا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کو پورا موقع دیں گے، وہ 10 سال زندہ رہے گا، اس کے بعد جب اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرے گا، اس کے اوپر پھر قیامت پہ پکڑ ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک کرٹیکل مسئلہ ہے، یہاں پہ جو ہمارا حساب کرنے والا ہے وہ کوئی معمولی دنیائی جج نہیں ہے، وہ تو ایسا کائنات کا مالک اور جج ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، پتہ تک نہیں گرتا ہے مگر اس کو علم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ تو ڈیل رب العالمین کے ساتھ ہے، جس کو پورا چٹھا پتہ ہے ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کے آخری دم تک وہ کیا کچھ کرے گا۔ تو لہٰذا ہر چیز جو ایک انسان کرے گا وہ اس کے گلے میں کسی شکل میں لٹکا دی گئی ہے۔
اللہ عالم کی یہ کیا چیز ہے کہ اس کے کرتوت اس کے گلے میں ایک پھندے کی طرح لٹکے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلَّ انسان، ہر انسان کے لیے ہم نے لگا دیا ہے طائرہ، اس کے اعمال، اس کے کرتوت، فی عنقی، اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن یہ جو آج ہم لوگوں کے لیے اتنا کمپلیکس نہیں ہے یہ سمجھنا، آج تو ایک چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی انویزیبل کارڈ ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کے ہی کسی سیل کے اندر لٹکا کے رکھا ہو، اللہ عالم، یہ متشابہات بات ہے کہ وہ کیا چیز ایک انسان کے اندر ہے جہاں پہ اس کے تمام کرتوت لکھے ہوئے۔ اور قیامت کے دن ہم یہ جو سافٹ کاپی اس کے گلے میں لٹک رہی ہے، یعنی اس کے جو اعمال ایک انویزیبل فارم میں ہے، اس کے اندر لٹک رہے ہیں، اس کو ہم لے کے آئیں گے ایک کتاب کی شکل میں، سمجھو کہ سافٹ کاپی بن گئی اب ہارڈ کاپی، پورا کا پورا کھلا ہوا دفتر اس کے اعمالوں کا، اور کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، وَكَفَى بِنَفْسِكَ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے، آج کسی اور کو تیرا حساب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھ اور دیکھ کہ تیرے کرتوت کیا تھے، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کیا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، دیکھ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور تجھ پہ ظلم نہیں کیا گیا، جو کچھ تو نے کیا وہ آج اس کتاب کے اندر درج ہے۔ تھوڑا سا اور اس آیت پہ ہم غور کریں، دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی ایگزام ہو، ایگزام دینے والا بھی انسان ہی ہے، لینے والا بھی انسان ہی ہے، تو لہٰذا ہم لوگوں کے لیے یہ چیز تھوڑا سمجھنا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر انسان کے اعمال اس کے گلے میں لٹکا رکھے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہیں آپ کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے مقدر میں وہ اعمال لکھے ہیں کہ جو کام اس نے کرنا ہے اس کے گلے میں لٹکا دیے، پھر یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ تقدیر الگ چیز ہے، یہ طائرہ ہے۔ طائرہ کا مطلب ہے اس کے اعمالوں کی فہرست۔ اب دنیا میں جو ٹیچر ہوتا ہے یا پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے، اس کو تو پیپر چیک کرنا ہے پہلے جب بچہ ایگزام دے گا، اس کے بعد اس کو پتہ لگے گا کہ اس بچے نے کیا لکھا ہے پیپر شیٹ پہ۔ مگر رب العالمین کو کیا کمپیئر ہم کریں گے دنیا کے کسی مخلوق کے ساتھ؟ اس کو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ انسان پوری زندگی میں کیا کچھ کرے گا، اور اس کا جو چٹھا ہے پہلے اس کے گلے میں لٹک رہا ہے، وہ بس قیامت کے دن اس کا فیصلہ پھر ہونے والا ہے۔ یہ کرتوت اس انسان نے یہ اعمال خود کیے اپنی مرضی سے، مگر بے شک کیے 40 سال کی عمر میں۔ اللہ تعالیٰ کو فرسٹ سال میں ہی پتا تھا، اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ ہر کسی کا حساب آلریڈی اس کے گلے میں لٹک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی وہاں لمبی چوڑی کیلکولیشنز نہیں کرنی ہے، کوئی سپر کمپیوٹر وہاں نہیں لگیں گے۔ انسان بولے جی اتنے لوگ ہیں، اتنا حساب ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ چیز بھول گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو یا فرشتوں کو، کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ کر کے گلے میں لٹک رہا ہے، اور آپ کو خالی وہاں پہ جا کے پھر بتایا جائے گا بھائی قتل کیا تھا، یہ ریکارڈ بھی لے، فرشتے بھی گواہ دیں، ہاتھ بھی گواہی دیں گے میں نے قتل کیا تھا۔ انسان اپنے ہاتھوں کو بولے گا ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو جواب قرآن میں ہی آیا ہے کہ آج اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ جس کو چاہے بولنے کا حکم دے، اور ہم تو آج حق ہی بولیں گے۔ آج کوئی یہ ڈبل میننگ والی بات یہاں نہیں چلے گی، زبانیں جو ہیں وہ سن ہو جائیں گی اور جسم کے اعضاء سکن تک گواہی دے گی۔
ہے نا، یہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے یہ ماشاءاللہ. تو اب لمیٹیشن ہمارے دماغ کی ہے. دنیا کے انویجیلیٹر کے جج کے ساتھ آپ اللہ کو کمپیئر نہ کرو. ہیئر یو آر ڈیلنگ ود عالم الغیب والشہادہ، غیب اور موجودہ ہر چیز جاننے والا. خالی فرق یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اگر تُو نے چوری کرنی ہے آج سے کچھ سال بعد، تو وہ چوری کر، رنگے ہاتھوں پکڑا جا، اس کے بعد قیامت کے دن سزا ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو آج ہی سزا دے دوں، چوری تو اس نے کرنی ہے، مگر وہ اس انسان کو پتہ نہیں نا میں نے چوری کرنی ہے. انسان تو عالم الغیب نہیں ہے. وہ کل کو معاذ اللہ آرگیومنٹ کر سکتا ہے نا قیامت کے دن، یا باری تعالیٰ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا، تو مجھے سزا کیسے مل گئی. تو یہ تو مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پورا موقع دیا، دنیا میں جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو تم کرو. ہاں کچھ چیزیں پری ڈیسٹنڈ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کل یعمل علی شاکلہ، کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اے انسانوں اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے تم کام کرتے رہو، عمل کرتے رہو، ڈیڈز کرتے رہو. تمہارا رب قیامت کے دن تمہارے اس شاکلہ، اس کیپیسٹی کے حساب سے تمہارا حساب کرے گا. یہ شاکلہ کیا چیز ہے؟ شاکلہ کیا چیز ہے؟ یہ شاکلہ کو اگر ہم تھوڑا سا رف انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں بنتی ہے کیپیسٹی. یہ کیپیسٹی کیا چیز ہے کہ ایک انسان کی کیپیبلٹی کیا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. سب سے پہلے فزیکل کیپیسٹی اس کی آتی ہے. فار انسٹنس کہ وہ انسان جو ہے اس کی ذہنی صلاحیت، مینٹل کیپیسٹی کیا ہوگی. یہ تو اس انسان کی اپنی سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو دی ہے. اس کی سائیکولوجیکل کیپیسٹی کتنی ہوگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے پری ڈیٹرمائن اس کو ملی ہے. وہ کس گھر میں پیدا ہوگا، اس کی سکن کا کلر کیا ہوگا، اس کی آنکھوں کا کلر کیا ہوگا، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کتنی ہوگی، اور سب سے بڑی بات جس کے پیچھے ہم سارے دیوانے ہیں، اس کا رزق کہاں سے آئے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں پری ڈیٹرمائنڈ، پری ڈیسٹنڈ ہیں. اس کے اندر ایک انسان تو کیا پوری انسانیت بھی کسی ایک کا مقدر بدلنا چاہے وہ ایک تن کا نہیں بدل سکتی ہے. بس ہر انسان کی کیپیسٹی الگ الگ ہے. اس کیپیسٹی کو الگ الگ ڈیزائن کرنا اللہ تعالیٰ کی یہ وزڈم ہے، تبھی تو دنیا چلے گی. کسی کی کیپیسٹی زیادہ، کسی کی کیپیسٹی کم، کسی کی مینٹل کیپیسٹی زیادہ، کسی کی فزیکل کیپیسٹی زیادہ. دنیا میں ایک دوسرے سے کام لینا، دنیا کے جو یہ مشینری ہے اس کو چلانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حکمت کے حساب سے ہر انسان کو ایک الگ مولڈ میں بنا کے پیدا کیا، اور قیامت کے دن فیصلہ اس کیپیسٹی کے حساب سے اس نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ کر سکتا تھا ویسے ہونا ہے. فار انسٹنس ایک انسان ہے اس کے پاس 10 ہی روپے ہیں، اور ایک انسان ہے اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں. جس کے پاس 10 ہی روپے ہیں وہ اب کسی محتاج کو دیکھتا ہے اور 10 میں سے 5 روپے اس کو دے دیتا ہے، یہ سوچ کے کہ یار یہ تو بیچارہ میرے سے بھی زیادہ محتاج ہے. اس کی کیپیسٹی 10 ہی روپے کی تھی، اس نے 5 روپے دے دیے. ایک انسان 10 لاکھ روپیہ دے سکتا ہے مگر اس نے 10,000 دے دیے، تو ایز پر کوانٹٹی وہ 10,000 جو ہے وہ اس 5 روپے سے کتنے زیادہ ہیں. مگر قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا. قیامت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ انسان، اس کی کیپیسٹی اتنی تھی اور اس نے اتنا کیا. یہ 100 میں سے 50 ہی نمبر لے سکتا تھا اور اس نے 40 لے لیے تو یہ پاس. وہ دوسرا انسان 100 میں سے 90 نمبر لے سکتا تھا اور اس نے 70 ہی لیے، وہ فیل. یہ تو دنیا کی کیپیسٹی، یہ انسان کی اپنی خود اختیار کردہ نہیں ہے. میرے دماغ کی صلاحیت کیا ہوگی، مجھے کوئی فزیکل پرابلم ہوگی کہ میں بالکل فزیکل فٹ ہوں گا، میں کب بیمار ہوں گا.
معاشرے کے میرے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، میں کس سوسائٹی میں پیدا ہوں گا، یہ ساری چیزیں پری ڈٹرمائنڈ ہیں، ان کے اندر رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اب ان کیپیسٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ایک انسان کیا کچھ اعمال کرتا ہے، یہ اس انسان کی اپنی فری ول ہے۔ ایک انسان کو آپ نے ایک پیکیج دے دیا، وہ پیکیج سمجھو کہ وہ کیپیسٹی ہے ایک انسان کی، سائیکولوجیکل، مینٹل، فزیکل، اکنامیکل پیکیج سب کا ہے، کسی کا بڑا ہے کسی کا چھوٹا پیکیج ہے۔ اب اس پیکیج کو لے کے وہ انسان کرتا کیا ہے؟ ایک موم بتی کسی کو آپ نے دے دی جلا کے، اب وہ موم بتی سے کسی کا گھر جلائے گا یا کسی کو راستہ دکھائے گا، کسی بھولے بسرے کسی بھٹکے انسان کو؟ یہ اس انسان کی اپنی فری ول ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائی فورس کچھ نہیں رکھا ہے۔ تو لہٰذا کیپیسٹیز الگ الگ ہر انسان کی ہے، اور الحمدللہ یہ چیز بھی ہم آگے اسی رکوع میں پڑھیں گے۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریے، کیونکہ پھر سے میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیے نہ تو ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی عالم ہے، نہ تو کوئی مفسر ہے، نہ تو ہمارا کوئی دعویٰ ہی ہے کہ ہم جی بہت کوئی اونچے درجے کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اور نہ ہم کسی فرقے سے ہیں، ہم عام مسلمان ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ قرآن سے اکثر اور بیشتر لوگ دور جا رہے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمارا بھی کچھ پارٹیسپیشن ہونا چاہیے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے۔ تو لہٰذا ہم اپنی یہ چھوٹا سا شاکلہ، چھوٹی موٹی کیپیسٹی لے کے یہاں جی میدان میں کود پڑے۔ تو اب میں اپنی کیپیسٹی کے حساب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ میرے الفاظ کے اندر اگر کوئی غلطی، کوئی پروننسیشن ایرر ہو تو مجھے معاف کریے، آپ کوشش کریے جو میرے دل کی بات ہے اس کو سمجھنے کی۔ تو اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں آپ وہ ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ ریکارڈ کر کے آن ریکارڈ لے کے آئیں گے۔ تو بہرحال میں اپنی لمیٹیشن تسلیم کرتا ہوں، وہ اپنے بس چلتے کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔